فیصل مسجد کی تعمیر 1986 میں ہوئی ہے، یعنی یہ 1986 میں لوگوں کے لیے، جنرل پبلک کے لیے کھول دیا گیا تھا، اور اس کو آرکیٹیکٹ ویدات ڈیلوکے، جن کا تعلق ترکی سے ہے، انہوں نے اس کی ڈیزائننگ کی تھی، وہ اس کے آرکیٹیکٹ تھے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ فیصل مسجد کو جس وقت تعمیر کیا جا رہا تھا تو ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ اس کو ایک بدھوؤں کے جیسے ٹینٹ ہوتے ہیں ریگستانوں میں، تو اس کا شیپ اس کو دیا جائے۔ تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دور سے اس کے جو مینار ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور اس کے جو مینار ہیں اس کی لمبائی جو ہمیں پتہ چلا ہے اس کی اسٹڈی کر کے، وہ یہی ہے کہ یہ 90 میٹرز ان کی ہائٹ ہے۔ جس وقت اس مسجد کی تعمیر کی گئی تھی تو اس کی جو ایسٹیمیٹڈ کاسٹ تھی کنسٹرکشن کی، وہ مور دین $120 ملین تھی۔ فیصل مسجد میں اسٹوڈنٹس کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد دیکھی گئی ہے، جو ہر وقت یہاں پہ موجود رہتی ہے۔ مختلف اسکولوں کے بچے اس مسجد کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ان کا یہ جو وزٹ ہے یہ معلوماتی وزٹ ہوتا ہے، جس میں ان کی ٹیچرز بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی انفارمیشن بھی کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پروجیکٹس کے لیے۔ اور ویسے بھی بہت اچھا ہے کہ ہمارے ملک کے اسکولوں کے بچے آ کے ایسی جگہوں کو وزٹ کریں۔ فیصل مسجد دنیا کی بڑی مسجدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد تو نہیں ہے، سب سے بڑی مسجد کا اعزاز وہ ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی ہے اسی کو حاصل ہے اور حاصل رہے گا، وہی سب سے بڑی مسجد ہے۔ فیصل مسجد کے جو اندر جو اس کی ہال ہے، اس میں اسپیشلی ہدایات دی گئی ہیں کہ یہاں پہ فوٹوگرافی کرنا یا ویڈیو بنانا وہ منع ہے۔ میں نے جس دن اس کو وزٹ کیا اس دن میری خواہش تھی کہ میں اس کو اندر سے بھی اس کی فلم بندی کرتا، تاکہ جو میرے سبسکرائبرز ہیں یا جو اس ویلاگس کو دیکھتے ہیں تو انہیں میں یہ ساری منظر دکھا سکوں پوری طرح فیصل مسجد کا۔ یہاں پہ ماشاءاللہ نیچے جو گراؤنڈ فلور ہے بڑے زبردست انہوں نے فاؤنٹینز بھی لگائے ہوئے ہیں، اور اسی طرح اوپر کے جو صحن ہے جو اس کے برابر میں مارگلہ ہلز کی طرف بھی ایک بہت بڑا حوض بنایا گیا ہے، لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہ ان آپریشنل تھے، اور خواہش یہی تھی کہ کاش یہ آپریشنل ہوتا ہے، اس میں فوارے بھی چل رہے ہوتے تو اس کی پھر کچھ اور ہی بات ہوتی۔ فیصل مسجد کا جو صحن ہے جو اس کے فرنٹ پہ جہاں پہ ساری نمازی عید کے دن خصوصاً یہ سب بھرا ہوا ہوتا ہے۔ عام جو ہماری نمازیں ہوتی ہیں اس میں تو ہال چونکہ کافی بڑا ہے، اور اس میں ایٹ لیسٹ 3 لاکھ لوگ ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں، اور عید کے موقع پہ اور جمعے کے دن خصوصاً ایک اچھی خاصی تعداد یہاں پہ نمازیوں کی آتی ہے، اور وہ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فارینرز کو منع نہیں ہے یہاں مسجد میں آنا، فارینرز بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں، لیکن خواتین کو خصوصاً اپنے پردے کا بڑا خیال رکھنا ہوگا، اور یہ ہدایات ہیں ان لوگوں کے لیے جو مطلب مسلمان نہیں ہیں، یا جن کا لباس جو ہے وہ شرعی طور پہ ایسا ہے کہ اس میں پردہ انہوں نے نہیں کیا ہوا، تو منع نہیں ہے، لیکن آپ اس مسجد میں آ کے اس کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ فیصل مسجد میں اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ یہاں پہ ان کا نکاح کا انتظام بھی کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس مسجد میں اپنی نکاح کی رسومات کو ادا کر سکیں۔ میں نے کئی دفعہ یہاں لوگوں کو دیکھا کہ باراتی اور دلہا دلہن جو ہیں وہ یہاں آئے ہوئے ہیں مسجد میں، اور ان کے ساتھ کافی زیادہ مہمان بھی ہیں،
جو نکاح پڑھ کے اور اکثر مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، گل پاشی کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یا الہی یا الہی میری تجھ سے یہ نسبت ہے، تیری ہی یاد ہر پل ہے، اندھیروں میں جب بھٹکوں تیرا ہی نام مشعل ہے، میری تجھ سے یہ نسبت ہے، تیری ہی یاد ہر پل ہے، اندھیروں میں جب بھٹکوں تیرا ہی نام مشعل ہے، جو نہ پاؤں میں تجھ کو اپنے دل میں اے میرے مولا، جو نہ پاؤں میں تجھ کو اپنے دل میں اے میرے مولا، بھری محفل میں تنہا ہوں، عجب سی ایک ہلچل ہے، تیری ہی یاد ہر پل ہے، اندھیروں میں جب بھٹکوں تیرا ہی نام مشعل ہے، تو میری زیست کا حاصل، میرے زخموں کا مرہم ہے، تو میری زیست کا حاصل، میرے زخموں کا مرہم ہے، کہ بن تیرے یہ دنیا خواہشوں کا ایک دلدل ہے، میری تجھ سے یہ نسبت ہے، تیری ہی یاد ہر پل ہے، اندھیروں میں جب بھٹکوں تیرا ہی نام مشعل ہے، حیات فانیہ تو جا ودا کے ہاں مقابل میں، حیات فانیہ تو جا ودا کے ہاں مقابل میں، تغافل ہے تجاہل ہے، تنازل بھی مسلسل ہے، میری تجھ سے یہ نسبت ہے، تیری ہی یاد ہر پل ہے، اندھیروں میں جب بھٹکوں تیرا ہی نام مشعل ہے، اگر مشکل میں گر جاؤں ہوائیں تند ہو جب بھی، اگر مشکل میں گر جاؤں ہوائیں تند ہو جب بھی، تو تیرا ذکر تیری یاد ہی اس کا بس ایک حل ہے، میری تجھ سے یہ نسبت ہے، تیری ہی یاد ہر پل ہے۔ دوستو، فیصل مسجد کو سعودی عرب نے اس کی فنڈنگ کی تھی، اور جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ 120 ملین اس کی کاسٹ آئی تھی اس کی کنسٹرکشن پہ، تو وہ سارا ایک خیر سگالی کی وجہ سے سعودی عرب کے جو کنگ تھے، کنگ شاہ فیصل،
جو کہ بہت زیادہ محترم تھے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. انہوں نے بیسیکلی پاکستان کو یہ شاہ فیصل مسجد کی کاسٹ بیئر کر کے ایک تحفہ دیا ہے. ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے سعودی عرب ویسے بھی بہت زیادہ احترام کی جگہ ہے، کیونکہ دو مقدس مقامات ہمارے مکہ شریف اور مدینہ شریف دونوں وہیں پر واقع ہیں، اور اسی طرح بہت زیادہ صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی وہاں پہ مدفون ہیں، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی وہیں پر ہے. تو ایک تو ہماری عقیدت ان دو مقدس مقامات کی وجہ سے ہے سعودی عرب کے ساتھ. تو جو بھی فیصل مسجد ہے، فیصل مسجد کی جو تعمیر ہے، یہ ہمارے لیے ویسے بھی بڑی قدر کی نگاہ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا گھر بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ اور وجوہات بھی ہیں. اور یہ فیصلہ جو ہے شاہ فیصل کنگ جو ہیں، انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا جب وہ پاکستان کو انہوں نے وزٹ کیا تھا اپنی زندگی میں. پاکستان نے بھی ان کے آنر میں پھر اس مسجد کا نام ہی فیصل ماسک رکھا، تاکہ جو شاہ فیصل کنگ نے جو مہربانی کی ہے تو ان کا نام اس مسجد کے ساتھ جڑا رہے. اور ہماری جو ہے یہاں اسلام آباد میں جو سڑک اس کو لیڈ کر رہی ہے، اس کا نام بھی کنگ فیصل ہی کے نام پر ہے. اس کی آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ مسجد کی جو تعمیر سٹارٹ ہوئی تھی 1976 میں اور کمپلیٹ ہوئی 1986 میں، اور 86 میں ہی پھر کہ یہ مجھے مہینے کا تو نہیں پتہ، لیکن 1986 میں ہی پھر اس کو کھول دیا گیا تھا عوام کے لیے، اور اس میں باقاعدہ نمازیں 5 وقت کی وہ بھی ادا ہونے لگیں، اور جو بڑے بڑے اجتماعات ہیں وہ بھی یہیں پر ہی منعقد ہوتے ہیں، جیسے عید کی نماز یا جمعے کی نماز. بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے امید ہے یہ انفارمیشن آپ کو بہت پسند آئے گی، اور اگر آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، کمنٹس سے بھی اپنے نوازیں، اس کو شیئر کریں، لائک کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.